السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امارت کا شوق پیدا نہیں ہوا، یعنی جو امارت والا معاملہ ہے میں اس سے دوری مانگتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی جب مشورہ شروع کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے کہا کہ جی مجھے تو معاف ہی رکھیں، باقیوں سے مشورہ کر لیں، جو بھی مسلمان راضی ہو جائیں گے مجھے قبول ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی سب سے مشورہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نہیں کیا، اور سب سے مشورہ کیا کہ اس کو کر دوں تو سب نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اعلان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کا مجھے پتہ تھا، تم نے تو ماننا ہی نہیں ہے، بس اب اس مشورے کو قبول کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں ایک عاجزی والا معاملہ تھا، اور آپ دیکھ لیں کہ یہی عاجزی ہے جو ان کو ایمان کی طرف لے آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی میں دعا ہے، اے اللہ عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے ایک کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ ابو جہل کو اسلام کی دولت کیوں نہیں ملی؟ میں آپ کو ایک ہی فرق ایک ہی بندے کی زبانی بتا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب ابو جہل مرنے کے قریب تھا، جو دو بچوں نے اس کو قتل کر کے نیچے گرایا، اس کی سانسیں چل رہی تھیں، تو میں اس کی جب گردن کاٹنے کے لیے اس کے سینے پہ چڑھا تو مجھے کہنے لگا کہ کم ذات کا آدمی ایک بہت بڑی سواری کے اوپر سوار ہوا ہے اور میری گردن کو نیچے سے کاٹنا، تاکہ سردار کی گردن ہے یہ اکڑ آخری وقت میں بھی نہیں جاننی۔ اور دوسری طرف آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا۔ عرب کے بنو عدی کا سردار ایک حبشی کو اپنا سردار کہہ رہا ہے، حالانکہ قریشی خاندان کے لوگ تو اپنے کو کسی کے برابر سمجھتے ہی نہیں تھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور ایک دفعہ جب ابو جہل پٹائی کر رہا تھا، عبداللہ بن مسعود کو دھکا مار کے چلا گیا تو وہ اب نیچے گرے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ابھی اسلام نہیں قبول کیا، تو وہ ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ واللہ تم ان دونوں میں سے بہتر ہو، یعنی جو نبی علیہ السلام نے دو مانگے ہیں ان میں سے تم بہتر ہو، یعنی عاجزی ہے، یعنی ہے کافروں کی پارٹی میں عمر بن خطاب، اور میرے ساتھ بھی حسن سلوک کر رہے، اور وہی ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، مسلم شریف کی اس حدیث میں ہے کہ مجھے پوری زندگی کبھی امارت کا شوق نہیں ہوا، سوائے اس دن کے کہ جس دن علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا ملا۔ مجھے بھی خواہش تھی، یہ حضرت علی کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے اس حوالے سے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رشک کرتے ہیں، سیدنا علی بھی سیدنا عمر سے بڑی محبت کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ ان کی میت پہ رو رہے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں ان کے اوپر سلام پیش کر رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اتنا عروج دیا، روم اور کیسر و کسریٰ کی حکومتیں گر گئیں اور جنگ قادسیہ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اور کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا، کیونکہ میں بھی میت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے میرے کندھے کے اوپر آ کے کونی رکھ دی اور اس نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے اے عمر بن خطاب، میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، مجھے امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملو گے۔ کون سے دو ساتھی؟ سیدنا ابو بکر اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی قسم اس روئے عرض پہ تم وہ شخص تھے کہ مجھے خواہش ہے کہ میں تمہارے اعمال کے ساتھ اللہ کے
حضور پیش ہوتا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پہ یہ کلام جو شخص میرے کندھے پہ کونی رکھ کے کہہ رہا تھا، میں نے جب اس کو مڑ کے دیکھا تو وہ علی بن ابی طالب تھے۔ سیدنا عمر کی بھی کتنی محبت تھی سیدنا علی سے کہ جب کہیں جاتے تھے اپنی جگہ حضرت علی کو خلیفہ بنا کے جاتے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب جنگ تبوک پہ گئے تھے تو سیدنا علی کو چھوڑ کے گئے تھے۔ حضرت علی رو پڑے، پہلا اور آخری موقع تھا کہ جنگ میں نہیں گئے، تو فرمایا تم اس پہ راضی نہیں ہو، تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سنت پہ عمل کرتے تھے۔ جب بھی وہ جاتے تھے، جب بیت المقدس فتح ہوا چابیوں کے لیے انہوں نے بلایا، سیدنا علی کو اپنی جگہ چھوڑ کے گئے، اس سنت پہ عمل کیا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ابن عمر کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخم لگا اور اب ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ جانبر نہیں ہوں گے، کھاتے تھے تو باہر نکل جاتا تھا، انتڑیاں کٹ چکی تھی، ہم نے عرض کیا کہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کر دیں۔ انہوں نے کہا اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کرتا ہوں تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے، ابو بکر، اور اگر میں نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پہ عمل کروں گا جو ان سے بھی بہتر ہے، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت عمر کی یہ بات سنی تو مجھے سمجھ آ گئی اب حضرت عمر کسی کو نہیں بنائیں گے خلیفہ، کیونکہ وہ ہمیشہ ہر معاملے میں نبی علیہ السلام کی بات کو ترجیح دیتے تھے، اور وہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے 6 رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں۔ بخاری کے اور مسلم کے الفاظ ہے کہ میں اپنے بعد اس عمر خلافت میں ان 6 بندوں سے زیادہ کسی کو اہل نہیں سمجھتا، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہی، اور فرمایا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص۔ اچھا یہ کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ ہیں، یہ 6 بندے باقی تھے، اور ایک 7واں بھی تھا، اس کا نام اس لیے نہیں لیا کہ ان کا بہنوئی تھا، سعید بن زید، وہ تو معاویہ کے دور میں جا کے فوت ہوئے۔ اور اسی بخاری میں الفاظ ہے کہ عبداللہ بن عمر کو مشورے میں ضرور شامل کرنا، لیکن اس کو خلیفہ کوئی نہ چنے، اور کہا کہ سعد بن ابی وقاص پہ اگر تم متفق ہو جاؤ تو اسے خلیفہ چن لینا، اور میری اس بات کو دلیل نہ بنانا، میں نے اسے معزول کیا تھا۔ بخاری مسلم میں ہے کہ میں زندگی بھر تمہارا بوجھ اٹھاتا رہا، اپنے مرنے کے بعد تمہارا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا، تم خود اپنا خلیفہ چن لینا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چیف جسٹس لگایا ہوا تھا حجاز کا، اور اس زمانے میں جب اسلام کا دور دورہ ہو، عدل کا نظام ہو، اور تینوں جو زہد کے امام تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو چیف جسٹس لگایا تھا۔ اصحاب صفہ میں سے ابو درداء رضی اللہ عنہ کو لگایا، سب سے غریب ترین صحابی، یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ ابو سفیان، بڑے بڑے لوگ جو آخر میں مسلمان ہوئے ہیں، یہ لائنیں بنا کے کھڑے رہتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو نہیں ملتے تھے جب تک باقیوں سے فارغ نہ ہو جاتے، اور مہاجرین کے وظیفے اور اصحاب بدر کے وظیفے انہوں نے باقیوں سے ڈبل لگائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے برے وقت میں اسلام کا ساتھ دیا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، زہد ترین صحابی، زہد کے امام، ان کو وہاں پہ چیف جسٹس لگایا، اور حجاز کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، اور اس سے بھی بڑھ کے سیدنا علی بن ابی طالب کی ایک بیٹی ہے ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ان کا رشتہ مانگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ میرا اہل بیت رسول سے رشتہ جڑ جائے۔ سبحان اللہ، اہل بیت سے سچا پیار اور محبت کرنے والے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہ۔ محترم ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔